بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی اور میرے پیارے ایمانی بھائیوں، احادیث مبارکہ میں صدقہ نافلہ کے بہت زیادہ فضائل وارد ہوئے ہیں، جن میں سے صرف 4 فضائل یعنی 4 فائدوں کا میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں۔ نمبر 1، صدقہ بلاؤں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ نمبر 2، صدقہ مہلک بیماری سے حفاظت کا مجرب عمل ہے۔ نمبر 3، روزانہ صدقے کا اہتمام کرنے سے سوء خاتمہ یعنی بری موت سے حفاظت ہوگی انشاءاللہ، اور بری موت کے اندر کفر پر خاتمہ بھی شامل ہے، اعاذنا اللہ۔ نمبر 4، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، لہذا روزانہ اپنے تمام اہل خانہ کی جانب سے صرف 10 روپے صدقہ نافلہ کی نیت سے کسی ڈبے میں ڈالنے کی ترتیب بنا لیں۔ یا 10 روز کے یا مہینے کے اکٹھے ڈال دیں، جیسی سہولت۔ ہر بستی یا ہر محلے میں چند مخلص حضرات اس ترتیب پر عمل کر لیں اور کم از کم 200 افراد پر مشتمل ایک گروپ بنا لیں۔ اس آسان سی ترتیب سے ہر مہینے انشاءاللہ 60,000 روپے جمع ہوتے رہیں گے۔ اس نظام کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی نادار شخص در در بھیک مانگنے پر مجبور نہ ہو، جن کی آڑ میں بہت سے جعلی بھکاری اسلام کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں۔ حقیقت میں جو اپنی بستی یا محلے میں لاچار و مجبور ہیں، ان کے لیے ہر مہینے راشن کا انتظام کر دیا جائے۔ ان کے بچے گلیوں میں بیکار گھوم رہے ہوں، ان کی تعلیم کا انتظام ہو جائے۔ کیا معلوم کہ وہ ایک اچھا شہری بن کر ملک و قوم کی کتنی بڑی خدمت انجام دے سکے۔ بہت سے گھروں میں بچیاں جوان ہو چکی ہیں، بہت سی بچوں کی عمریں نکلی جا رہی ہیں، اور شادی کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے ان کے والدین کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک کتنی بچیاں تو غیروں کے ساتھ نکل رہی ہیں، جس کی باقاعدہ سازش ہو رہی ہے۔ لہذا اس پیسے سے ان کے نکاح کا انتظام کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی ایمان والا سود لینے پر مجبور نہ ہو، اس پیسے سے اس کی آڑے وقت میں مدد ہو جائے۔ اور اس سے بھی اہم بات، لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب سے زیادہ جو طبقہ متاثر ہوا ہے وہ علماء کا طبقہ ہے۔ تو ہم کسی بھی قیمت پر اپنے مدارس کو اور اپنے علماء کو کمزور نہ ہونے دیں۔ چونکہ مدارس موجود ہیں تو ہمارے ایمان کی بقا اور سلامتی کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے۔ علماء خوشحال، دین خوشحال، علماء مضبوط، دین مضبوط۔ دیکھیے، دین اللہ کے فضل سے ہے، لیکن اس کا ذریعہ علماء کرام ہے۔ تو ہمارے علماء کرام در در جا کر چندہ وصول کرنے سے محفوظ ہو سکیں۔ اگر ہم اللہ کی مدد کے امیدوار ہیں تو دوستو ہمیں اپنے آپ کو نافع بنانا ہوگا۔
اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کی ناموری اور شہرت سے بچا کر صرف اور صرف اپنی رضا کی خاطر پوری انسانیت کی خدمت کے لیے قبول فرما لیں۔ دوستو، جہاں ہم دنیا کے لیے رات دن ایک کر دیتے ہیں تو اپنی آخرت کے لیے خدمت خلق کے طور پر مہینے میں صرف 5-10 منٹ فارغ کر لیں اور کوشش کریں کہ کم سے کم ہماری بستی، ہمارا محلہ، ہماری گلی ہر طرح کی برائی سے، مثلا زنا سے، نشے سے، ناخواندگی سے اور ہر طرح کے عیب اور گندگی سے پاک ہو۔ مخلصانہ طور پر کوشش کریں گے تو اللہ کی پکڑ سے تو بچ ہی جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم مخلصانہ طور پر اس کے لیے کھڑے ہوں۔ بہت غفلت ہو چکی ہے، بہت زیادہ امت غفلت کا شکار ہو رہی ہے۔ الحمدللہ بہت سے مخلص حضرات بڑے بڑے کام انجام دے رہے ہیں۔ ہم اپنی کیپیسٹی کے اعتبار سے حتی المقدور جہاں تک ہو سکے ہم بھی اس معاملے میں قدم بڑھائیں اور ذخیرہ آخرت کے لیے صرف رضائے الہی کی خاطر اپنے آپ کو نافع بنا کر پوری انسانیت کی خدمت کے لیے آگے بڑھیں۔ اللہ پاک ہمیں اس کے لیے قبول فرما لے۔ وفقنا اللہ لما يحب ويرضى۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔